اب تک ہم نے دیکھا کہ شاذل کس طرح اس نوکری کے لیے رضامند ہو گیا، جبکہ ساجد نے اور اس کے والد ماجد صاحب نے بھی اسے انڈائریکٹلی منع کیا تھا کہ وہ یہ جاب نہ کرے، لیکن شاذل اس نوکری کو کسی بھی قیمت پر کرنا چاہتا تھا۔ شاذل نے اب ساجد اور اس کے والد کو بتایا کہ وہ ویرانی جگہ نوکری کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بستی میں فلاں فلاں جگہ جانا ہے، اور انہوں نے اچھی خاصی سیلری بھی بتائی ہے اور رہائش کی جگہ بھی بتا دی ہے۔ ساجد نے تو اسے بہت منع کیا، لیکن پھر بھی شاذل کے حوصلے اس کے ایموشنز پر بھاری پڑ رہے تھے، اور شاذل چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح وہ ان لوگوں کی مدد کر سکے، ان پر بوجھ نہ بنے اور اپنے خود کے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ بہرحال شاذل جا کر رضا شیخ کو نوکری کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بتا دیتا ہے کہ اسے یہاں نہیں بلکہ اس کے کسی پہچان والے ایاز شیخ کے ہاں کام کرنا ہے، اور اس کے بعد شاذل ایاز شیخ کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اور اب آگے یہ آبادی بہت زیادہ پرانی تھی۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد میں تانگے میں بیٹھ کر آگے بڑھ گیا، کیونکہ وہ تانگے کا ہی دور تھا۔ میں تانگے میں سوار تھا اور آخرکار میں اس جگہ پر پہنچ ہی گیا جہاں پر وہ حویلی موجود تھی، جس کا پتہ مجھے بتایا گیا تھا۔ ایک چوڑی سی پتھریلی پگڈنڈی، دونوں طرف یعنی اس پگڈنڈی کے دونوں طرف خوبصورت سے کھیت بھی موجود تھے۔ کھیت کے کنارے کنارے نالیاں بنی ہوئی تھی جن میں پانی چل رہا تھا۔ یہاں سے راستہ اس حویلی کو جاتا تھا، لیکن اس حویلی کو دیکھ کر میرے ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ یہ حویلی بھی اسی طرح بوسیدہ، بد رونق اور بھیانک نظر آتی تھی۔ ٹوٹا ہوا گیٹ، پکی کچی اینٹوں سے بنی ہوئی حویلی، صحن میں پیپل کا درخت اور اس کے پیلے سوکھے ہوئے پتے دور تک اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ عمارت بالکل بے رونق تھی، لیکن مجھے اس کے بعد دوسرا ذہنی جھٹکا برداشت کرنا پڑا۔ وہی بد شکل اور بدنما آدمی پھر سے میرے سامنے آ گیا جو مجھے رضا شیخ کی ٹوٹی ہوئی حویلی پر ملا تھا۔ وہی شخص یہاں پر بھی موجود تھا۔ اسی انداز میں وہ پھر سے میری طرف آ رہا تھا۔ حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا مجھے لگنے والا تھا۔ یہ یہاں کیسے آ ٹپکا؟ میں نے اس کو دیکھا، اس کے منحوس چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی کا نہ غم کا۔ آنکھیں اس کی مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ پھر اچانک وہی بدنما پھٹی پھٹی آواز نکلی۔ کہنے لگا، کیا بات ہے؟ میں نے اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے لیے میرے دل میں نفرت کے تاثرات پنپ رہے تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا، تم یہاں کیسے آ مرے؟ اس کے چہرے پر ابھی بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے ریٹرن میں کچھ نہیں کہا۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھتے رہا اور پھر کہنے لگا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا، ایاز صاحب سے مجھے ملنا ہے۔ تو کہنے لگا، یہ حصہ پیچھے کا ہے، گھوم کر آگے کی طرف سے آ جائیے۔ یہ تو پرانی حویلی ہے، شیخ ایاز صاحب تو آپ کو نئی حویلی میں ملیں گے۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سوچا کہ بدبخت، میں تیری صورت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اگر مجھے یہی شیخ سے ملنا ہوتا تو میں تیری وجہ سے اس نوکری پر لعنت بھیج دیتا۔ اور پھر اس کھنڈر نما حویلی کے ساتھ چلتا چلتا میں آخری حصے تک پہنچ ہی گیا۔ زیادہ فاصلہ مجھے طے نہیں کرنا پڑا تھا۔ ادھر آ کر اب میری طبیعت کو کچھ سکون ملا تھا۔ یہ جگہ کم از کم بدنما تو نہیں تھی۔ گیٹ خالی پڑا تھا تو ہمت کر کے میں بھی اندر کی طرف داخل ہو گیا۔ باہر سے اچھی نظر آنے والی یہ عمارت اندر سے بہت زیادہ خوبصورت تھی اور صاف ستھری شاندار بھی تھی۔ گھاس اور پھوس اور پھولوں سے نہایت ثقافت کی گئی، پتھروں سے چوڑی ایک بنی ہوئی روش گیٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ نہایت ہی خوبصورت پھولوں کے جھاڑ بھی پھیلے ہوئے تھے۔ پھر میں ابھی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک کوئی نکل کر میرے سامنے آ گیا اور اس نے حلق سے آواز نکال کر مجھے ڈرانے کی بھی کوشش کی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، تبھی اچانک میری آنکھوں میں روشنی پھیل گئی۔ دودھ جیسا گورا چہرہ، لمبے لمبے اس کے گھنے بال، جینز پہنے ہوئے، بدن پر خوبصورت قمیض، سنہرے بالوں والی یہ لڑکی تو مانو پری لگ رہی تھی۔ یہ بہت دلکش تھی۔ وہ بے اختیار ہنس رہی تھی اور اس کے گالوں پر گڈھے بھی پڑ رہے تھے، جسے ہم ڈمپل کہتے ہیں، جو اس کی دلکش خوبصورتی میں اور اضافہ ہی کر رہے تھے۔ چہرہ بہت سرخ تھا۔ میں نے اس حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے میری گردن ہلائی اور میں اس سے کہنے لگا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا محترمہ۔ وہ کہنے لگی، ڈر گئے نا آپ؟ مجھے تو مزہ آ گیا آپ کو ڈرانے میں۔ تو میں نے اس سے کہا، چلیے آپ کو خوشی تو ہوئی میرے ڈرنے سے، میں بھی بہت خوش ہوں۔ آپ مجھے اب یہ بتائیے کہ شیخ ایاز صاحب کہاں ملیں گے اور ان سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، پہلے آپ شیخ ایاز صاحب سے پہلے مجھ سے تو مل لیجئے، میں شیخ نوشین ہوں۔ نوشین؟ میں نے بڑے تعجب بھرے لہجے میں اس کا نام پکارا تھا تو وہ کہنے لگی کہ میرا نام ہے نوشین، آپ اتنے حیران کیوں ہیں؟ اور اتنا کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ وہ بہت زیادہ ہنسنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ تبھی اس نے پھر سے مجھ سے کہا، اور آپ جناب شاذل صاحب ہیں شاید، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ میں نے کہا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ تو اس نے کہا، ارے دیکھ لیجئے، ہم سب ذہین ہیں، ہم بہت ذہین ہیں، اور یہاں آپ کا بہت سارے ذہین لوگوں سے ہی سامنا ہوگا۔ تو میں نے بھی اس کی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہہ دیا، ویسے بھی نوشین جی، ذہین لوگوں کے ساتھ رہ کر بیوقوف آدمی بھی ذہین ہو جاتا ہے۔ ویسے آپ کیا خیال ہے اس بارے میں؟
تو اس نے کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں، لیکن آپ ڈرے تو اسے دیکھ کر مجھے خوب خوشی ہوئی۔ تو وہ اس کے بعد ہنسنے لگی۔ میں نے اس سے کہا تو میں آپ کو نوشین صاحبہ کہوں یا صاحب؟ تبھی وہ بولی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بس آپ اندر آ جائیے۔ وہ اتنا بولی اور میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ خاصی اچھی نوجوان لڑکی تھی، اس کے وجود میں وہ نوجوانیت کی ساری دلکشی موجود تھی جو کسی بھی لڑکے کو اس کے اوپر فدا کر سکتی تھی اور جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن جاتی ہے۔ لیکن اس کی معصومیت اس بات کا اندازہ دلا رہی تھی کہ اس کو خود بھی اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے، نہ ہی اپنی خوبصورتی کا۔ پاگلوں کی طرح وہ ہر بات پر ہنسا کرتی تھی۔ اب میں نوشین کے ساتھ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایک راہداری سے گزر کر ہم ایک کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر کہنے لگی لیجیے جناب، اپنے مہمان کو وصول کیجیے، انہیں شیخ ایاز سے ملنا ہے۔ لیکن جیسے ہی میری نگاہ سامنے اٹھی تو یہ شدید ذہنی جھٹکے میرا مقدر بن گئے تھے، کیونکہ اس وقت جو کچھ میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا وہ یقین کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مانو میرا ذہن چکرا سا گیا تھا۔ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ شیخ ایاز تھا ہی نہیں، وہ تو شیخ رضا ہی تھا جو مجھے اس پرانی کھنڈر حویلی میں ملا تھا۔ اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے پہلے مجھے دیکھا، پھر پہلو بدلتا ہوا مجھ سے کہنے لگا ہیلو ینگ مین، آؤ اندر آؤ۔ میں آہستہ قدموں سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے پہلے مجھے اور پھر اس لڑکی کو دیکھا اور کہنے لگا اندر آؤ، اور کہنے لگا اگر نوشین نے تمہیں تنگ نہیں کیا تو تم سمجھ لینا تم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہو، بہت اچھی قسمت ہے تمہاری، اور اگر نوشین کسی کو تنگ نہ کرے تو آپ سمجھ لیجئے کہ نوشین تھی ہی نہیں وہ۔ تبھی وہ ہنس کر کہنے لگی ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تبھی وہ رضا شیخ بولا گویا تم اپنا کام دکھا چکی ہو۔ تو نوشین کہنے لگی ہاں میں نے اپنا کام دکھا دیا، اب آپ کی باری ہے، اب آپ اپنا کام انہیں دکھائیں۔ تبھی رضا شیخ کہنے لگا بالکل نہیں نوشین، تمہاری موجودگی میں تو کوئی کام کی بات ہو ہی نہیں سکتی، میں شاذل سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، تمہارے سامنے بالکل نہیں۔ تبھی نوشین کہنے لگی بس ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ نے ویسے بھی کون سی اپنی زندگی میں کام کی بات کی ہے؟ لڑکی اپنے باپ سے بے حد بے تکلف تھی، وہ کچھ بھی انہیں کہہ دیتی تھی۔ تبھی نوشین ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی رضا شیخ سے کہ بس آپ سمجھ لیجئے کہ میں یہاں ہوئی نہیں اور اپنی کام کی بات کیجئے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے نوشین، تمہارا کہاں مان لیتے ہیں۔ آؤ بھائی شاذل، آؤ کرسی پر بیٹھو، ہم اب کام کی بات کر لیں۔ آپ کو یقینی طور پر اس بات پر بڑی حیرت ہوگی شاذل صاحب کہ میں رضا شیخ کا ڈپلیکیٹ ہوں، یعنی ان کا ہم شکل ہوں، ہم دونوں کی شکل بالکل ملتی جلتی ہے۔ تبھی میں نے اسے جواب دیا میں تو سوچ رہا جناب کہ آپ رضا شیخ کے ہم شکل ہیں یا خود رضا شیخ۔ ارے بھائی بہت سے لوگ ہیں شاذل جو ہم دونوں جڑوا بھائیوں کو نہیں جانتے، ہم نے یہ راز کئی سالوں سے دفن کر کے رکھ رکھا ہے۔ وہ سب لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ رضا شیخ ہی ایاز شیخ ہے اور ایاز شیخ ہی رضا شیخ، اور میرا خیال ہے شاذل بھائی کہ آپ کو اگر یہ بات سوچنے میں آ بھی گئی ہے تو رضا شیخ میں اگر ہوں بھی تو بھی اس میں آپ کے لیے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، اتنا کہہ کر میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی وہ کہنے لگے اصل میں رضا نے مجھے ساری باتیں بتا دی ہے، آپ کے بارے میں اچھی طرح سے اس نے مجھے بتا دیا ہے شاذل، سارے معاملات بھی طے ہو جائیں گے، اگر کوئی ایسی مشکل نہیں ہے تو بس آپ آج ہی سے یہاں پر کام شروع کر دیں شاذل۔ کچھ مسائل درپیش ہیں، آپ کو وہ سمجھا دیے جائیں گے، کسی بھی الجھن میں آپ کو پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آ کر ہم سے پوچھیے یا کسی اور سے پوچھ لیجئے، آپ کو سارے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن آپ کو کسی بھی الجھن میں پڑنے کی ایک ردی برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بڑا بہتر ہے یہ تو۔ تبھی اس نے پھر سے سوال کیا اور کہنے لگا آپ کو یہاں رہنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے شاذل صاحب، جیسے آپ کو یہاں کی رہائش پسند نہ آئے یا پھر آپ کو یہاں کا رہن سہن پسند نہ آئے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے یہاں کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا ہے اور مجھے سب معلوم ہے۔ تبھی نوشین بول پڑی نہیں مجھے اعتراض ہے ڈیڈی۔ تبھی شیخ ایاز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جی فرمائیے نوشین، کیا اعتراض ہے آپ کو؟ تبھی نوشین بولی ڈیڈی ایسا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس مزاج کے آدمی ہے، کیونکہ ابھی تک تو میں نے ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہیں دیکھی ہے۔ جو شخص مسکراتا بھی نہ ہو اس کے ساتھ بھلا نوشین کیسے رہ سکتی ہے؟ تبھی شیخ ایاز بولے تو تم اسے مسکرانا سکھا دینا، ویسے بھی اس سلسلے میں تم سے اچھا استاد، تم سے اچھا ٹیچر کہاں ہے؟ ہاں ڈیڈی میں کوشش تو کروں گی، ویسے بھی یہ آدمی خوش شکل ہے، اس کے ساتھ آسانی رہے گی، کیونکہ ڈیڈی میرا دعویٰ ہے کہ جو شخص اچھی شکل و صورت کا، اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے وہ اچھی تربیت کا مالک بھی ہوتا ہے۔ میں نے ایک نگاہ اس لڑکی جس کا نام نوشین تھا اسے دیکھا، بات بڑی سمجھداری کی تھی اس نے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، بہت سی شوخیاں تو عمر کا تقاضا بھی ہوتی ہیں اور اس کی عمر تو شوخیاں کرنے کی ہی تھی، اس لیے اس کی بات کو اتنا زیادہ پوائنٹ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ تو پھر شیخ ایاز نے کہا کہ یہ سمجھ لو کہ اب باقی ذمہ داریاں تمہاری ہی ہیں۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی مجھ سے آئیے جناب، میں اپنی ذمہ داریاں اب پوری کرتی ہوں، اور اس کے بعد نوشین میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باہر کی جانب نکل کر آ گئی۔
मैंने अपना छोटा सा अटैची जो मेरे पास बैग था वही उठा लिया। वो एक शोखी वाली लड़की थी, शायद इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं थी। और मैं अब आगे बढ़ गया था। पूरी के पूरी हवेली इंतहाई खूबसूरत थी। मेरे लिए जो वहाँ पर कमरा सजाया गया था वो भी इंतहाई कीमती फर्नीचर से भरा पड़ा था। बहरहाल ये सारी के सारी बातें और सारे के सारे तकल्लुफात, सारी चीजें मेरे लिए कोई अजनबी चीज नहीं थी जो मैं पहली बार देख रहा था। मैं खुद भी एक ऐसे जगह का बाशिंदा था, एक ऐसे जगह का रहवासी था जहाँ पर ये कीमती से कीमती चीजें मौजूद थी। कि जैसा कि मैंने आपको स्टोरी के शुरू में बताया था, मैं जमींदार की औलाद हूँ और मेरे वालिद ने मुझे कोई तकल्लुफ नहीं होने दिया। और ऐसे ऐसे ऐशो इशरत मैंने किए अपनी जिंदगी में कि ये तो कुछ भी नहीं था उन सब ऐशो इशरत के आगे। लड़की मुझे कमरे की तमाम तफसीलात बताने लगी और मुझसे ये भी कहने लगी कि शाजिल, असल में बात तो ये है कि हमें ना तो किसी हाउस कीपर की जरूरत है और ना ही हमें घर में किसी मुलाजिम की जरूरत है। बस वो कमबख्त बदक का बच्चा ही है ना जो, वो ही यहाँ पर काफी है। आप ये समझ लीजिए मिस्टर शाजिल कि वो एक कंप्यूटर है, सारे के सारे काम वो खुद ही कर लेता है। मगर मैंने डैडी से कह दिया कि मुझे कंप्यूटर की जरूरत नहीं है और ना ही किसी इंसान की। आप समझ ही चुके होंगे शाजिल, मैं तन्हाई से घबरा जाती हूँ, इसीलिए उन्होंने आपको सिर्फ मेरे लिए मुलाजिम रखा है शाजिल। जब तक उन्हें आपसे कोई काम नहीं होगा शाजिल, आपको मेरे साथ ही रहना है। ये वादा मैं आपसे करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी शाजिल। अलबत्ता हम लोग मुख्तलिफ किस्म के गेम खेलेंगे। शाजिल, क्या आपको रंगीन तितलियों से कोई दिलचस्पी है? मैंने कहा तितलियां बहुत खूबसूरत होती हैं। तो वो कहने लगी मुझे तितलियां पकड़ने का बहुत ज्यादा शौक है। मैंने कहा तितलियां पकड़ने से मर जाती हैं। तो कहने लगी वो लड़की मुझसे कि मरती है तो मर जाएं, आखिर वो इतनी खूबसूरत क्यों बनी है? मैंने कहा फिर भी इतनी हसीन चीजों को खत्म करना कोई अच्छी बात नहीं है नौशीन। मैंने जैसे ही ये कहा तो उसके चेहरे पर उदासी आ गई। वो तेजी से मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं तो एक बार फिर सर खुजाकर रह गया। बहुत सी ऐसी बातें थी जो जहन को मेरे अब परेशान कर रही थी। मैंने मान लिया कि रजा शेख और शेख अयाज दोनों हम शक्ल भाई हैं, दोनों जुड़वा भी हैं। मगर वो मनहूस सूरत मुलाजिम कौन था जो दोनों हवेलियों पे मुझे मिला था? अब आगे क्या होगा? क्या शाजिल यहाँ पर उलझ कर रह जाएगा? क्या ये लड़की माशा से कोई ताल्लुक रखती है? क्या शेख अयाज और शेख रजा दोनों ही जिन्नातों से ताल्लुक रखते हैं? क्या वो लड़की माशा तो नहीं है? आगे क्या होगा? कैसे शाजिल इस पूरी गुत्थी को सुलझा पाएगा और शाजिल वहां पर कैसे काम करेगा? उस लड़की से क्या उसकी दोस्ती होगी? क्या उस लड़की से भी उसे मोहब्बत हो जाएगी? ये सब जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।